ڈاکٹر محمد یار اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم بایو کیمیکل مٹیریلز میں انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے لاہور کیمپس میں سیکشن ٹیشو انجینئرنگ گروپ کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر محمد یار کے پاس 25 پیٹنٹس ہیں۔ آپ شیفیلڈ یونیورسٹی کے پروفیسر شیشال میکنیل کے ساتھ PCT بین الاقوامی شوگر اسکیفلڈز کے لیے اینجیوجینیسس کو بڑھانے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد یار کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فہد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد شفیق آفیشیل۔ ناظرین، پاکستان بھر میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ خاص طور پر اگر ہم تعلیمی میدان میں دیکھیں تو کئی ایسے ٹیچرز ہمیں نظر آئیں گے جو اپنی فیلڈ میں پوری گرپ رکھتے ہیں۔ میں بہاول نگر کی ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے آرٹیفیشل سکن بنا کر انسانیت کی خدمت کی ہے، جو کہ پوری دنیا مان رہی ہے۔ اس شخصیت کا تعلق بہاول نگر کے نواحی گاؤں چک لالے کا سے ہے۔ چک لالے کا سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور ریسرچ کر کے آرٹیفیشل سکن پر کام کیا اور جسے اب پوری دنیا مان رہی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر محمد یار سے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تھینک یو ویری مچ جی، میں ٹھیک ہوں، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، تعلیمی سفر کیسے شروع ہوا اور کس طرح یہاں تک پہنچے؟ آپ نے ابتدائی تعلیم کن اسکولوں سے حاصل کی؟ جی، میرا نام ڈاکٹر محمد یار ہے اور میں اس ٹائم ایسوسیٹ پروفیسر ہوں انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر ان بایو میڈیکل مٹیریل اور کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس۔ بیک ٹو یور کوسچن ناؤ، میری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اسی اسکول سے آج جہاں پہ میں بیٹھا ہوں 1985 میں اسٹارٹ ہوئی، پہلی کلاس سے۔ تو چک لالے کا سے؟ چک لالے کا سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں 1985 سے لے کے 1994 تک مڈل میں نے اسی اسکول سے پاس کی، اور پھر اس کے بعد سائنس کی جو انٹرسٹ تھی وہ مجھے بہاول نگر کلونی ہائی اسکول لے گئی، اور 1996 میں نے وہاں سے میٹرک سائنس میں پاس کی۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج جو ڈگری کالج ہے بہاول نگر میں، وہاں پہ میں نے FSc میڈیکل میں کیا، اور وہیں سے ہی BSc میں نے کمپلیٹ کی، اور پھر میں MSc کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور چلا گیا، جہاں سے میں نے 2002 میں MSc ان آرگینک کیمسٹری کمپلیٹ کی۔ دین آئی گاٹ اے چانس ٹو ورک ایٹ HEJ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری، جو بھی انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے، ون آف دی لیڈنگ کیمسٹری انسٹیٹیوٹ ان آور کنٹری ان پاکستان۔ وہاں پہ مجھے 3 سال تک میں نے ریسرچ کی۔ اس کے بعد آئی گاٹ اے چانس ٹو گیٹ اے PhD ان کیمسٹری ایٹ یونیورسٹی آف برسٹل UK۔ ٹھیک ہے۔ تو 2005 سے 2010 تک میں نے وہاں پہ ریسرچ کی، اور میں نے اپنی PhD وہاں سے کمپلیٹ کی۔ آرگینک کیمسٹری میں آپ کی؟ آرگینک کیمسٹری میں میری PhD ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں پوسٹ ڈاک کے لیے چلا گیا جاپان، ناگویا یونیورسٹی جاپان میں۔ وہاں پہ جو میرا پروجیکٹ تھا بیسیکلی وہ تھا ڈیولپمنٹ آف نیو ڈرگز۔ جاپان میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا ITBM، جو انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسفارمیٹیو بایو مالیکیولز تھا۔ سو واٹ جاپان ایٹ دیٹ ٹائم واز تھنکنگ کہ ان نیکسٹ سینچری اور آفٹر سینچری ٹائم جو میجر تھریٹ آئے گا ورلڈ کو، دیر آر 2 بیسیکل پرابلمس۔ ون از پاپولیشن از گوئنگ ٹو بی ہیوج، جو ہماری ڈیزیز جو ہے نا وہ انکنٹرولڈ ہو جائیں گے، ایز وی ہیو سین کووڈ ریسنٹلی، اینڈ دی ادر پرابلم از شارٹیج آف فوڈ، بیکاز population goes high and there will be food shortage. So there were 2 problems they were trying to resolve. I was part of the team who was trying to develop the new drug molecules to fight the future diseases. So I was working on a very interesting project, thyroid hormones. We were trying to develop a drug to reduce the weight of body without any side effects, basically. So that was back in 2014. And now over these 10 years times there is good progress, and that molecules has been patented now, and they have been tested in all the relevant animal models, and there is a promise that hopefully in near future, so that molecule will be out in the world to be used as a drug to decrease the body weight.
ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل اسکن کے حوالے سے بھی آپ کی ریسرچ جو ہے. Okay, that's a very interesting question. So it's back from organic chemistry and the Institute of Transfer Motor Biomedicine, completely different disciplines. So I would like to share a story. کہ جب پی ایچ ڈی کے بعد میں نے کنگ فہد یونیورسٹی سعودی عربیہ میں جوائن کیا. I was teaching there for 1 year and then came back to Pakistan, joined GC University Lahore and was got chance 1 year to teach at Department of Chemistry, GC University Lahore. At that time I've heard about this interdisciplinary research center in biomedical materials جو ایک اپنی قسم کا different sort of research center ہے and where we make like biomaterials which are like human spare parts. So when I joined this back in February 2012, so the task was what to target, and then when I looked at burn units and then started discussing with the clinicians, the major challenge was the artificial skin was not available, and and obviously thousands of burn patients are coming every year to our burn units, and advanced wound care products are not simply available. If they are available, they are not easy to get them in Pakistan, and secondly they are very expensive. So we were trying to develop something indigenous to support our these patients and of burn injuries. So that's how I started my research back in 2012. So just wanted to extend this answer a bit more, that back in 2018 we invited all the burn units heads at a single platform in Lahore, in a one-day international symposium, and we asked them a very simple question. Professor Sheila McNeil was visiting us from University of Sheffield as well, one of the really good scientists in the development of skin substitute materials. So one of the very simple questions which we asked from burn surgeons was that what you most need in Pakistan, what's your need? So the simple answer was, we need a dressing like a hydrogel. When we get the burn patients at them, we can help them to put this, at least that we can survive their lives basically, put them a protective barrier which can help them from the infection, lose of water. So alhamdulillah, we worked on that project and we developed that hydrogel material now, which Drug Regulatory Authority of Pakistan have approved this in 2021, and it's already in the clinic now, mashallah, and those burn units are using that product. So that is not end of story, because over the last 12 years times we have worked on multiple projects. I have published over 108 research articles, very high impact factors, and we have many patents, which most of them has been granted in Pakistan, UK, in Indonesia, it has been granted in Europe. So I mean, various projects around this area now. So what we are trying to develop is in this area not only dressings for burn injuries, we are trying to develop dressings for diabetic foot ulcer patients as well, because diabetes number is really high. If we look at Pakistan, this, especially in Pakistan, it's like statistics says like 33 million people with diabetes, and this is not exact number because statistics are unfortunately poor in Pakistan. To get the data, accurate data is not easy. So it's around 33 millions, which have been able to get this from article back 2022. That was the number. So most of them people with diabetes get diabetic foot ulcer, and they end up with amputations, very poor quality of life. So we are developing these sort of dressings. So what we are trying with developing this technology is basically we have invented a technology where we put a very small active organic molecules into the wounds, and it stimulates really good number of new blood vessels formation. So what does new blood vessels formation is, there is a blood supply very quickly. When the blood supply comes in, the food comes in, and the nutrition for the cells, and then the healing starts. So basically this is our magic technology, which has been patented in most of the countries now. And this technology we are developing not only in Pakistan but also for the global market as well. So just wanted to share where we are at the moment for this advanced wound dressing materials, which we are expecting to be put this on the patients in Pakistan or diabetic foot ulcers. We have got this 3 years HEC and British Council funded project called UK Education Gateway Program, Innovative Collaborative Research Grant.
That was about 53 million rupees. 53 So with million. this money, what we are going to do is we have manufactured those dressings under clean room atmosphere. That's the requirement of the regulators. Okay. And these dressings has been tested in Pakistan, has been tested in UK, and now before we put anything on the patients, we really need to understand that what sort of tests we need them, what regulatory bodies will need. So for this, we have got third-party toxical trials done already in Pakistan. So the report says that our dressings are safe to use. Okay. We have designed a study protocol जो अभी हम मेयो हॉस्पिटल के Mayo साथ Hospital, और पिम्स हॉस्पिटल के बर्न यूनिट्स के साथ मिलके हमने एक स्टडी डिज़ाइन की है और डायबिटिक फुट अल्सर्स को पहले हम टारगेट कर रहे हैं उनके ऊपर फ्यू मंथ्स टाइम्स होपफुली subject to approval from the drug regulatory authority of Pakistan, so we will be putting these dressings एक on. आम बंदा जो है वो ये समझना चाहे तो ये समझेगा कि जो शुगर पेशेंट को ज़ख्म लगता है उससे जो आपका ज़ख्म ख़राब होने की होता है कि ज़ख्म ख़राब ना हो जाए, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, तो आप उसकी जो हीलिंग के लिए है वो एक मेडिसन या उसके स्किन जो रिकवरी के लिए वो आप तैयार कर रहे हैं और उसके करीब हैं आम आदमी अगर ये समझना चाहे. सो इसमें आप वेरी वैलिड क्वेश्चन. जो भी एक हाइड्रोजेल मटेरियल ड्रेसिंग हमने डेवलप की है दैट इज स्टिल यूजफुल फॉर डायबिटिक फुट अल्सर्स एट द मोमेंट. काइटोग्राफ के नाम से एक हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है. सही है. You people can start putting that product on the diabetic foot ulcer wounds. They are very effective. Okay, and होता ये है कि डायबिटीज़ जब होता है तो wound is infected and healing is not going on. Poor blood supply है और nerves end हो जाती हैं, so there's a lot of problems. So जो भी हमने Cartograph वाला product है वो they can start putting on this. But what the advanced products we are developing is वो भी approval phase में है. जैसी approval आती है तो we will put this on the patients. तो जो वो product जो एक ऑस्ट्रेलिया में बनेगा अगर बनता है और उसको फिर अगर पाकिस्तान के पेशेंट्स पाकिस्तान में यूज़ करना चाहें तो वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा. सही है. वही प्रोडक्ट जो ऑस्ट्रेलिया वाले अमेरिका से बनवा के ऑस्ट्रेलिया में और ग्लोबली लेके जा रहे हैं, ठीक है, वही प्रोडक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में डेवलप करें ताकि अफोर्डेबिलिटी रहे, सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाएँ. अदरवाइज तो फिर सस्टेनेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी इज़ द मेजर इशू पाकिस्तान में. तो उसको हम पहले दिन से ही हमारा प्लान था कि उसको हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व शुरू से ही कर लेंगे कि वो सस्टेनेबल हो और अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी. आपकी इस रिसर्च को लेकर दुनिया भर से पैगामात आप तक पहुंचे होंगे. कमर्शलाइज होने के पस मंज़र के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑफ़र्स तो बड़ी आई होंगी आपको इस रिसर्च को लेकर. कंपनीज़ की तरफ से भी कौन कौन से ममालिक से रब्ता हुआ है, किन किन कंपनीज़ ने ऑफ़र करवाई है आपको इस रिसर्च के हवाले से? अच्छा, इसमें देखें हमारी जो रिसर्च है ऑब्वियसली जब हम पब्लिश करते हैं इट्स गोज़ एवरीवेयर. तो एंड when there is a business potential, so the interested companies will always approach you and they will say okay look at this, give it this technology to us and then we will put the money. जब वो ready होता है then we'll start putting in the clinic and then they earn money. Yes, so we are working with many countries around this, but the focus is this, that we want to help the patients. Health care is our main target basically. Main target. Okay. So we are focused on that. That at the end of the day we have to help the patients. Obviously we need industrial partners because they have clean rooms, they have regulatory approvals, and they are the best person who know this business. We on one hand we need them, on the other hand we have to keep it affordable, and we have to make sure that our target is patients. Our target is patients. Help patients in Pakistan, outside Pakistan. So at the moment I'm working with the UK, I'm working with Australia. Recently we have a project with Qatar, and we are working on a very interesting project with Turkey as well. There is a Pakistan Science Foundation and TÜBİTAK Turkey is funding this research basically, and I'm working with Hacettepe University, Hospital University, and we are trying to solve a urinary problem there because the collaborator जो तुर्की से हैं वो एक urologist हैं, and there is a problem in the females, so we are trying to develop a flap basically. Okay. So in Qatar we are working with the heart surgeons. They need a specific patch, and we have developed a prototypes, and we are talking with them that how made in Pakistan, you use in Gulf countries, made in Pakistan, use everywhere, how we can make it possible.
कि हमें कौन से टेस्ट चाहिए होंगे जिनको वो कंट्रीज़ एक्सेप्ट करते हैं, और वो ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो मेड इन पाकिस्तान हैं वो हम उन कंट्रीज़ में भी जाएँ. So yes, definitely we have a vision to develop products in Pakistan and then spread around the world in our neighbor countries first. And for example, for one technology जो हमने ऑस्ट्रेलिया को दी है, we have 4 countries out of that technology, that is Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan. So that definitely those Mubalik countries are on our list that we want to send our products to them. डेफिनेटली इससे पाकिस्तान को भी बड़ा फ़ायदा होगा जब आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में. Yes, I mean the पाकिस्तान के जो पेशेंट्स हैं उनका हेल्थ केयर our first priority. Let's give them something which can help them. So you start talking about blood bleeding के ऊपर. So we have developed Pakistan's first trauma hemostat, alhamdulillah. So what that product is, for example, if there is unnecessary uncontrolled bleeding going on as a result of accident or unfortunately bullet shots or during surgeries, so if there is bleeding is not controlling, and we know that excessive blood loss ends up deaths. So we have developed Pakistan's first trauma hemostat called Cytostats. Drug Regulatory Authority Pakistan has already approved it. We have given it to industrial partners which they have manufactured, and this is already in the clinic now. So we are seeing very good results where we expect using a lot of the departments in Pakistan. On our wish list is to this product to be the 1122 because that is the service which goes to the any incidents. Usually they end up the accidents. So on my wish list, this product Cytostat with 1122 and all the emergencies and in each car. And in each home at least this single piece of dressing, because whenever there is a bleeding, so just put it in the slabs. वो मेडिसिन एक ड्रेसिंग है या कोई ड्रेसिंग है, फोम की तरह है, आप जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको लगाएं और वो अचानक फौरन सेकंड्स में रोक देती है. वो जो ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से हम बात होती हैं, वो ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से मुश्किलात का सामना होता है, वो ड्रेसिंग रोक देती है, फौरन सेकंड्स में रोक देती है उसको. ठीक है, ये आपसे पहले भी पाकिस्तान में कोई इस फील्ड में काम कर रहा था? और दूसरा सवाल ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक इस सारे रिसर्च में आपकी क्या मदद की है? देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन 2 मेजर फंडिंग एजेंसीज हैं जो रिसर्च को फंड करती हैं. सो वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देम. वी आर रियली एक्नॉलेज देयर सपोर्ट that they have been funding a lot of projects, a lot of grant to my group is coming from these 2 funding agencies. And the thing is that whether there was a route available for the academics to develop a product and put in the clinic, that was not there unfortunately. Because the Drug Regulatory Authorities of Pakistan, जो हमारे rules and regulations है, they were getting mature in which are very good now, and because अभी हम phase 1 clinical trials पाकिस्तान में रन कर सकते हैं. There is a पूरा एक route available है, सारी चीज़ें हैं. तो I will say कि अभी माशाल्लाह for academics which professors working, researchers working at the university, they have really good chance that develop and translate into the clinic. For example, if I talk about biomedical materials or biomedical application products, so now पाकिस्तान में माशाल्लाह रूट्स बन गए हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं. तो अभी जो है ना वो टाइम है कि हम आगे क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जाएं. वैसे भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, ह्यूज पॉपुलेशन, एंड हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका अभी भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है. एंड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, नेक्स्ट 10 years to me looks like a clinical trials time in Pakistan इंशाल्लाह. 10 साल लग जाएंगे. The next 10 years में there will be a lot of good things happening जो पिछले साल में जब से पाकिस्तान बना नहीं हुई ना, ये वो 10 साल मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो अब होंगी. क्योंकि we have started publishing काफ़ी सारे पेपर्स रिसर्च के हमने पब्लिश करने शुरू किए 2000 के बाद. So this 20-24 years has been really good to produce. इतने अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स हमने पब्लिश कर दिए. पेटेंट्स की तरफ अभी लोग जाना शुरू हुए हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में भी सोच रहे हैं. So नेक्स्ट 10 years मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर है क्लिनिकल ट्रायल्स का. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, बहामल अगर कैंपस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो तकरीबन हज़ारों तलबा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी इनमें BS कर रही है. अब ये लोग निकलेंगे यहाँ से और जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे, तो रिसर्च का जो रुझान है वो बहुत कम है. हज़ारों जो तलबा हैं वो ना रिसर्च कर पाते हैं, ना उन्हें कोई ऐसे मौके मिलते हैं कि वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें. तो इस हवाले से आप ख़ास तौर पर आप उन चंद लोगों में से हैं, बल्कि मेरे ख्याल में एक वाहिद ऐसे हैं
جو اس حد تک پہنچے ہیں اپنی محنت سے، اپنے مسائل کو خود کریٹ کر کے. تو یہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں بہاون نگر میں یا کوئی پیریفریز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کریں؟ انہیں کیا آپ مشورہ دیں گے؟ کس طرح اپنی ریسرچ کو آگے بڑھیں جب ایک جاب بھی نہیں ہے، مشکل مالی حالات ہیں، لیکن ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں گھومنا چاہتے ہیں، دنیا میں ایکسپوئر لینا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا مشورہ اسٹوڈنٹس کو؟ تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں، جب بی ایس آپ کر لیتے ہیں تو ایک بیسک بیچلر کی ڈگری اسٹوڈنٹس کے پاس آ جاتی ہے. بی ایس کے لیول پہ ہمارے پاس اتنی میچور ریسرچ نہیں ہوتی کہ وہ ایک کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کر سکیں یا پروجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس میں آ سکے. بی ایس کے بعد ایک ایم ایس کا پروگرام ہوتا ہے. اگر وہ کسی اچھی جگہ پہ ایم ایس کے پروگرام میں انٹر ہو جاتے ہیں جہاں پہ 1 ایئر کا تھیسس کا پروگرام ہو، تو دیٹ از دی پوائنٹ جہاں سے وہ نا ریسرچ کو سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب وہ ریسرچ کو سیکھ لیتے ہیں کہ ریسرچ کرنی کیسی ہے، تو وہاں پہ ان کو نا ایم ایس میں بہت اچھا ٹائم گزارنا چاہیے کہ ان کا ٹاپک کس طرح کا ہے، پھر ان کو اچھی طرح لرن کر کے ریئلی فوکسڈ ریسرچ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وہاں سے نا ان کی ریسرچ کا سٹارٹ ہوتا ہے. جب وہ ریسرچ سیکھ لیتے ہیں اور اگر ان کے کچھ پیپرز بھی پبلش ہو جاتے ہیں ریسرچ سے، دیٹس دی ہاؤ دی ویزیبلٹی از. پھر پوری دنیا کو ان کے ریسرچ کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ریسرچر ہے یہاں پہ، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے یہ کام کیا ہے. کیونکہ جب بھی آپ نے پوچھا کہ فائنینسز کو کیسے ارینج کریں اور جائیں، دیکھیں جب وہ آگے ایم ایس کے بعد پی ایچ ڈی میں جائیں گے اینڈ اف دے ہیو گڈ ریسرچ آرٹیکلس اگر ان کے ہاتھ میں ہیں تو دے ہیو ویری گڈ آئی مین ویلیو that somebody will buy them. So that's how they can improve their value basically. کہ وہ try to ایم ایس کے دوران اچھی ریسرچ کریں اور اچھے آرٹیکلس پبلش کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں جب آپ لوگ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان میں جب آپ لوگ کمپیٹ کریں گے ود آور نیبرنگ کنٹریز جہاں سے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، so what you will make them different from them and also make you strong is your research articles جو آپ کر چکے ہوں گے. and about the understanding about the field اور جو آپ کی ایکسپرٹیز ضرور سیکھیں. میں I will say کہ جب آپ نے کسی بھی پروجیکٹ میں ریسرچ کے اندر جاتے ہیں نا تو اس کے اندر گم ہو جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو جو اسکلز ہیں نا وہ انڈرسٹینڈ کریں. when you have skills then world is yours. تو وہ پھر انشاءاللہ چانسز بھی آئیں گے. دیکھیں we are growing in IT, that's very good. IT is there and we are all understanding. Artificial intelligence is there, AI is there, everybody is talking. But my question is, can we live without physical sciences? No, because our challenge جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. what we need is we need basic education. دیٹس دی بیسک ہمارے جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں یہ امپورٹنس رہتی دنیا تک نہیں ختم ہو سکتی. سو دی اسٹوڈنٹس ہو آر ان نیچرل سائنسز دے ہیو ریئلی برائٹ فیوچر ان دی ریسرچ. جسٹ تھنک اباؤٹ کہ آپ دنیا کا کون سا مسئلہ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، اپنے اسکل سے حل کر سکتے ہیں. فوکس آن دیٹ. اینڈ آلسو آئی یوزلی سے گیٹ اے چیلنج okay in the research. Don't blindly research because if there is no challenge there is no solution. Try to get a very difficult challenge. جتنا بڑا چیلنج ہوگا اتنا بڑا آنسر جو ہے نا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ٹرائی ٹو گیٹ اے ریئلی گڈ چیلنج. جسٹ لک کہ فار ایگزامپل جس بھی سبجیکٹس کے اندر ہیں کہ ورلڈ وائڈ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، کین یو سالو اٹ اینڈ دین جمپ ان دیٹ اینڈ ڈو دی ریسرچ اینڈ ٹرائی ٹو سالو اینڈ دین ایوری باڈی ول بائی یو. ڈاکٹر صاحب، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جہاں پر پوری دنیا کو بدلنے کے لیے جا رہی ہے، پاکستان کو آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسے علاقے سے یہاں سے نکلے اور پھر ریسرچ کی، پوری دنیا میں گھومے، تمام سسٹمز کو آپ نے دیکھا ہوا ہے. پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں پوری دنیا کے مقابلے میں اور اس تناظر میں جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ پوری دنیا کو بدلنے کے لیے جا رہی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہمیں لرن کرنی چاہیے؟ یس، ہمیں لرن کرنی چاہیے. اینڈ وی ہیو مینی کمپنیز جنہوں نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہیئر، لیکن دیکھیں کہ جنہوں نے ٹیکنالوجی میں آگے نہیں گئے، سو دے آر ناٹ ان دی مارکیٹ ناؤ. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو ٹو لرن اے آئی ان ایوری فیلڈ. but to a certain limit, and not ignoring the other subjects, the other areas. So do we need to adopt it everywhere? Yes, we have to adopt it, because جو آپ کے پاس سولوشن ویکس میں آ رہا تھا وہ منٹ سیکنڈس میں آپ کے پاس ہے. یوز اٹ
positive thing. Positive thing. And then try to get more whatever you're doing. اب جس بھی ایریا کے اندر ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے اس میں فردر گرو کرنے کی کوشش کریں. دیٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ول ہیلپ یو بیسیکلی ٹو ہیلپ ان دی ایریا یو آر ورکنگ. سو اس لیول میں سیکھنے کی ضروری ہے. آپ نے پاکستان کا پوچھا. پاکستان از ماشاء اللہ ویری گڈ کنٹری. دیر از اے ہیوج پوٹینشیل. آئی ایم ان فرنٹ آف یو. آئی گریجویٹڈ فرام UK اور میں نے ابھی آلموسٹ آئی تھنک وی آر ورکنگ گلوبلی جو میری ریسرچ الحمد للہ. سو what sort of potential I see in Pakistan? Huge population and lot of problems. Good business opportunity for everybody. And good opportunity they serve our nation basically. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور ہیومینٹی نیڈ سپورٹ. کوئی بھی اچھا کام آپ اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں. سو اسپیسز دیر. سو ایزیلی آپ لوگ اس کنٹری میں کر سکتے ہیں. اینڈ پاکستان از ڈوئنگ ونڈرس ماشاء اللہ. اینڈ ابھی UK سے ایک ڈیلیگیٹس دیر ہائر ایجوکیشن کے ڈیلیگیٹس تھے. اس میں کافی لوگ دے ور وزٹنگ پاکستان. ہم اس کے ساتھ انٹریکشنس بھی ہوئیں. اینڈ آئی تھنک آور ٹیلنٹ از ہیوج. جو ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے. ٹوڈے آئی واز ایٹ گورنمنٹ ہائی اسکول لالے کا. تھینکس ٹو دی آرگنائزرز ہیئر. یہاں پہ جو میرے ٹیچرز ہیں اینڈ ایوری بڈی انوائٹیڈ می ویری کائنڈلی. کیسے خیال آیا لالے کا اسکول ایک ایسا گاؤں جہاں پہ ابھی بھی روڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ تو آپ کو معلوم تھا کہ میں نے یہ ریسرچ کرنی ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے؟ یا اساتذہ کی محنت ہے؟ کوئی والدین کا ایسا تربیت ہے؟ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ایک لالے کا اسکول سے اٹھا کر اور ایک دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں بٹھا دیا؟ تھینک یو ویری مچ جی. بڑا کوشچن. فرسٹ آف آل الحمد للہ دیٹ اللہ گیو دس اپرچونیٹی ٹو می بیسیکلی ٹو learn all this and then transfer back into Pakistan. So میرے لیے تو یہ بڑی آنر کی بات ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے تھرو ایک کام جو ہے نا وہ لینا تھا. جو بھی 2 پروڈکٹس ہم نے پاکستان میں دے دیے ہیں. ابھی بھی لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں اور یہ سپورٹنگ رہیں پاکستان میں انشاءاللہ. سو یس یہاں سے مڈل کیا. پھر آگے سے میٹرک کی اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا. کیمسٹری میں انٹرسٹ بن گئی. اور کیمسٹری کا جو پوٹینشیل ہے وچ از اے ہیوج. اٹ کین سالو اینی پرابلم. آئی مین ریلیٹڈ ٹو میڈیکل اور نان میڈیکلس. اور کیمسٹری کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل تھا. تو آئی ریئلی لو کیمسٹری. اور اسٹل کیمسٹری کا نالج ہی یوز کرتے ہوئے یہ جو 2 پروڈکٹس ہم نے لانچ کیے اور جو دوسری ریسرچ ہے. سو آئی تھنک دس واز مائی پیشن فار کیمسٹری جو مجھے اس اسٹیج تک لے کے گیا. تو ابھی پیرنٹس کیا کہتے ہیں آپ کو جب تقریبات میں دیکھتے ہیں؟ آپ کو جب ایوارڈ دیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے کیا فیلنگس تھی ان کی؟ اچھا تھا. میرے ماموں جو شروع سے ہی از لائک اے فادر فگر. مجھے ہینڈ ہولڈنگ ساری عمر کرتے رہے اور انہوں نے سپورٹ کیا with their limited resources. There was never no. There was always sport and there was like a hidden sport everywhere. This was huge. So I really want to thank them as well. So it was really an honor for me to get this Tamgha Imtiaz on 14th of August from President of Pakistan and presented by Governor Punjab. So my Mammu and was with me. So the light which I've seen in my parents' eyes was massive. So I think میری لائف میں سب سے زیادہ سیٹسفیکشن کا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ I have done something where my parents are really happy now because we know parents are getting older now. اور وہ ان کی عمر ہو گئی ہے. اس عمر میں اس طرح کا گفٹ مل جانا کسی بھی یہ تو الحمدللہ کہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور دوسرے بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. تو آپ اپنے علاقے کے لیے اب آپ کو اللہ پاک نے ایسا مقام دیا ہے, کچھ کرنے جا رہے ہیں, کوئی یہاں پر کوئی اسکول کے حوالے سے, کوئی تعلیمی شعبے کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں, یا کوئی ایسی اسکالرشپس آپ یہاں پر طالبات کو دینا چاہیں کہ جن کی 90% 95% جو پوٹینشیل رکھتے ہیں آگے جا سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی اسکالرشپس دینا چاہیں, کوئی ایسا پلان اپنے ایریا کے لیے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے کہ دیٹ واٹ آئی کین گیو. آئی تھنک دی ایجوکیشن از دی
پاور جو ایک ہتھیار ہے جس سے ہم پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں. تو دس آفٹرنون جو اسکول والوں نے مجھے بلایا تو میں نے وہاں پہ بھی یہی مینشن کیا کہ دیٹ از سم تھنگ وچ آئی ہیو لرنڈ اوور دی ایئرس, دیٹ از سم تھنگ آئی کین آفر ٹو دی اسکول. بیسیکلی آئی کین ہیلپ دس اسکول بائی giving a lecture on career counseling and talking about importance of science for the humanity. کہ ہم سائنس سے انسانیت کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں. دیٹس دی بیسک ایجوکیشن. بیکاز دیکھیں اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ہماری ینگ جنریشن ہے جو ابھی اسکولوں میں ہے, جو اس اسکول میں ہے, وہ ہماری پاور ہے. سو combining that thing with the knowledge, I think that's how we can change our country basically. So this is one example which کہ ہم نے پروڈکٹس دیکھے میڈ ان something developed at the university is being used in the clinic. تو اب دیکھیں نا پہلی ایگزامپل ماشاء اللہ ہم نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. سو what we can expect is much more coming inshallah. So یہی young generation, so for this school all of my understanding or knowledge is available for this school and the other schools as well. جہاں پہ آپ اپنی ینگ جنریشن کو یہ بتائیں کہ سائنس کیا ہے, ریسرچ کی امپورٹنس کیا ہے, ہائر ایجوکیشن کیا ہے, how they can plan to do like a good quality research. ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ جو بھی ہائی اسکول سے پاس ہو رہا ہے اس کو کتنا پتہ ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے, اور جب میں اگر یہ کر لوں گا تو کیا ہوگا. دیٹس پٹ دم اے ٹارگیٹ کہ دیکھیں میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے. اگر ابھی سے ہم اگر یہ ٹارگیٹ دے پائیں ان بچوں کو تو آئی تھنک دس ول بی ریئلی گڈ ہیلپ. سو دیٹس بیسیکلی آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو like a career counseling and help them to understand science, and then and inviting these kids from this school to our research centers and show them کہ دیکھیں look at this کہ ہم یہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں, یہ چیزیں ہوتے ہیں, ہم یہ بناتے ہیں, یہاں پہ کام آتی ہیں. تو they can see basically کہ ہم یہ چیزیں کیسے کرتے ہیں. وہ ان کی امپورٹنس جب یہ دیکھیں گے بچے تو پھر they will understand کہ ریسرچ کی کتنی امپورٹنس ہے. تعلیم سے ہٹ کر, ریسرچ سے ہٹ کر کیا ہابی ہے, کیا کرتے ہیں اگر فارغ وقت ملے تو آپ یہ چاہیں گے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے؟ دیکھیں جو ایک پروفیسرس کی لائف ہوتی ہے نا وہ بڑی بیزی لائف ہوتی ہے, اینڈ اسپیشلی اگر آپ ریسرچ میں ہیں اور آپ اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہوں تو اور اسٹوڈنٹس بھی ہوں, آپ تو اس کے تھیسس بھی کروا رہے ہیں, پروجیکٹس آپ کے پاس فنڈیڈ ہیں, ان کی رپورٹس بھی جا رہی ہیں, آپ یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں, میٹنگس بھی ہیں اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ یو آر پاسنگ 40 years age as well, and all this. So it's very valid question. I think at the same time we have to think about our body's health as well. So I will say that how physically active you are. So I'm very pleased to tell you, بڑا انٹرسٹنگ کویشچن پوچھا کہ 2012 میں جب میں نے IRCBM جوائن کیا تو پہلے دن ہی جو کولیگس تھے انہوں نے کہا کہ آج فٹ بال ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اینڈ دین دے ٹک می انٹو دی گراؤنڈ, اور میں ٹائی پہنی ہوئی تھی. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب کھیل رہے تھے ٹائی اڑ رہی تھی اور ساکس کے ساتھ جو ہے نا فٹ بال کھیل رہا تھا. سنس دیٹ ٹائم, یہ 2012 کی بات ہے, اور ابھی آج کیا دن ہے 2024 اور آج ہفتہ ہے, جمعرات کو ہم نے فٹ بال کھیلا ہے. سو 2 دن ہم فٹ بال کھیلتے ہیں ویری ریگولرلی 2012 سے, منڈے والے دن اور اچھا ریگولر کھیلتے ہیں. یس 2012 سے ہم کھیل رہے ہیں. سو یو ول سی دا سسٹم از ناٹ ہیوج تھینکس ٹو فٹ بال. سو یہ بڑی اچھی ہے کہ آپ کے پاس مکس ایکٹیویٹی رہے. تو دس کریڈٹ گوز ٹو آئی تھنک آور ڈپارٹمنٹ کہ انہوں نے اس طرح سے ایکٹیویٹی کو الائیو رکھا ہوا ہے کہ 2012 سے لے کے ابھی تک یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. I'm not very good football player but I still love running like 1.5 hours just very fast running. It's really helped basically. تو شادی کب ہوئی آپ کی, کتنے بچے ہیں؟ شادی 2005 میں ہوئی میری. پسند کی شادی تھی؟ جی یس, شادی از آلویز پسند کی. نہیں پیرنٹس کی یا آپ کی پسند؟ even it is from the parents is your پسند. Okay. I don't understand پسند, کیونکہ جب آپ کی شادی ہے تو that is پسند. I mean there are two definitions but there is it's like all شادی is always پسند. So 2005 میں ہوئی and الحمدللہ I have 3 kids. ایک بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ, 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. کتابوں کے, یہ ریسرچ کی کتابوں کے علاوہ کوئی اور لٹریچر بھی پڑھتی ہیں؟
جیسے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر پڑھنے کا بہت شوق ہے مجھے. میں ابھی عمرے پہ تھا, ہم نے تو کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے, جب ریل اس جگہ پہ گئے تو وہاں پہ تو آئی مین اٹ واز لائف چینجنگ ایکسپیرینس ایوری ویئر. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد پہ مقام پہ کیا کیا, بدر میں کیا ہوا, طائف میں کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ تو سارے آئی اوپننگ تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں تو اسٹرگل تھی, ہماری لائف میں تو اس طرح کی اسٹرگل کبھی شاید آئی نہیں. تو لک ایٹ دیٹ لائف نا, کہ اتنی اسٹرگل کے باوجود بھی رحمت العالمین جو ہے نا وہ کیا دعائیں کرتے رہے ایون کفار کے لیے بھی. اب دیکھیں طائف میں سارے مسلمس ہیں. وین آئی لک ایٹ طائف یونیورسٹی, تو وہاں پہ طائف یونیورسٹی کا بورڈ لگا ہوا تھا, تو آئی واز جسٹ لکنگ. تو ابھی ریسنٹلی شاید ہماری کولیبریشن بھی اسی وزٹ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں دعا سنی, دے اپروچ می فار سم کولیبریشنس, تو ہوپفلی وی ورکنگ سم ورک ود دیم ایز ویل. تو یس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تو سارے واقعات ہی جو ہے نا وہ آئی اوپننگ ہیں. اور پہلی دفعہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, کیا فیلنگس؟ دیکھیں, ایک امتی کی تو جو ہے نا وہ تو بیچارہ جو ہے نا جب روضہ رسول پہ نظر ڈلتی ہے تو وہ تو جو ہے نا وہ اپنے ہوش و حواس ہی قائم نہیں رہتا. لیکن مجھے جو فیلنگز روضہ رسول کے قریب بیٹھ کے محسوس ہوا تو مجھے لگا کسی نے نا گود میں لے لیا. That was my feeling basically. اور ان کی رحمت کے جو ریسٹ لیس ہو گئے اور آپ کو کسی نے نا بس گود میں لے لیا. So that was feeling from روضہ رسول. So الحمدللہ. کوئی اشعار دو. دیکھیں جی, کیمسٹری کی لینگویج ہے, سو مے بی آئی کین ٹیل یو سم فارمولاز وٹ کین برنگ گڈ ان آور لائفس. تو اس میں اشعار دیکھیں, دے آر گڈ, بٹ آئی ول فوکس کہ جو علم کا ہتھیار ہے نا, دیٹ علم از لائک اے تلوار. اوکے, سو قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ علم جو ہے نا اس کی تلوار ہے, اس کو بڑھائیں اور نو بڈی کین کمپیٹ یو دیٹ. یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یوتھ کے لیے پیغام بھی ہے, بی فوکس, میک یور ٹارگیٹس اینڈ تھنک اباؤٹ دی فیوچر. یو آر ینگ کڈ ٹوڈے, you will be a man tomorrow. So now this is time to focus your priorities basically and try to develop the line کہ آپ لوگوں نے کس طرف جانا ہے. میری پیرنٹس سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو تھوڑی فریڈم ضرور دیں, فوکس نہیں کریں کہ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں. آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس فیلڈ کے اندر اسٹرینتھ دی ہے, اس اسٹرینتھ پہ ان کو چلنے دیں. تو کیونکہ ہر بندے کی ایک اسٹرینتھ ہے. جیسے میری ریسرچ میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, مے بی دیر آر سم فیلڈس جہاں پہ مجھے شاید نہیں مزہ آتا اتنا. تو آپ جس ایریا کے اندر انٹرسٹ ہے اگر وہ اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے, سو دیٹ از دی ون سچویشن. سو پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو جانے دیں جس سبجیکٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بچے جس فیلڈ میں بھی اچھا کریں گے نا وہ گرو کر جائیں گے, گرو کر لیں. یا سو دیٹس بیسیکلی میسج. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد یار صاحب, جو کہ بہاول نگر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہیں اور پاکستان کی خدمت کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.